قسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قسم صرف اور صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے نام کے سوا کسی قسم کی کسی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ قسم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو، ایک دوسرے کو یقین دلانا چاہتا ہو اور اپنا جو ذاتی معاملہ ہے یا اپنی جو اس کی گفتگو ہے اس کے ذریعے وہ اسے یقین دلانے میں کامیاب نہیں ہو رہا، اسے کوئی گواہ چاہیے، گواہ اس کے پاس ہے نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ قسم کا فلسفہ ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ چونکہ حاضر ناظر ہے، میں اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں یہ بات درست کہہ رہا ہوں۔ قسم کی پہلی قسم یہ ہے جس کو لغو شمار کیا جاتا ہے، یعنی جس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے عربوں کے ہاں رواج ہے کہ وہ بات بات پر بغیر ارادے کی قسم کھاتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ، تو یہ قسم اللہ کی ہی کھا رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کے رواج کا حصہ ہے، وہ ان کا طرز کلام ہے، تقیہ کلام ہے، بغیر ارادے کے وہ قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ چونکہ ان کا تقیہ کلام ہے، وہ ارادتاً اس طرح نہیں کرتے، تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ قسم کی دوسری قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ یمین غموس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں اللہ کی قسم کھائی جائے اور انسان اس میں جھوٹا ہو۔ جیسے کسی آدمی نے کوئی ماضی میں کام کیا ہے اور وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا، اور جان بوجھ کر غلط بیانی کرتا ہے اور اس پر قسم کھا لیتا ہے، تو یہ یمین غموس ہے۔ غموس کہتے ہیں گناہ میں غوطہ لگانے کو، غموس غوطہ لگانے کو کہتے ہیں۔ ایسا شخص گناہ میں ڈوب جاتا ہے کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایک جھوٹے معاملے پر اللہ کو گواہ بنانے کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں ہوتا، استغفار کرنا ہوتا ہے۔ یمین لغو کا بھی کفارہ نہیں ہے، یمین غموس کا بھی کفارہ نہیں ہے۔ قسم کی تیسری قسم ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی مستقبل کے کسی واقعے پر اللہ کی قسم کھا لے، یوں کہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا مستقبل میں، یہ یمین منعقدہ ہے، یعنی اس قسم کا اعتبار ہوتا ہے اور اس پر احکام بھی مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ آدمی اگر مستقبل میں اپنی قسم توڑ بیٹھے کسی بھی وجہ سے، اب اس کے اوپر کفارہ آئے گا، تو یمین لغو پر بھی کفارہ نہیں ہے، غموس پر بھی کفارہ نہیں ہے، بلکہ یمین غموس پر استغفار کرنا ہوتا ہے، اور یمین منعقدہ کی خلاف ورزی اگر ہو جائے تو وہاں پھر کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 2 وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلائے گا۔ کھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت عمدہ ہو، اور ایسا کھانا بھی نہ ہو جس کو کھانا ہی نہ کہا جائے، بلکہ وہ اوسط درجے کا کھانا جو انسان عام طور پر اپنے گھر میں کھایا کرتا ہے، یعنی روٹی اور سالن 2 وقت کی کسی 10 مسکینوں کو کھلا دی جائے تو کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا اختیار یہ ہے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ 10 مساکین کو لباس دے دیا جائے۔ لباس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت عمدہ ہو، بلکہ ایسا لباس جس سے سطر چھپ جائے، یعنی ایک لمبا کرتا اگر کوئی دے دے، یا ایک بڑی شلوار اگر کوئی کسی کو دے دے، یا ایک بڑی چادر کسی کو دے دے جس سے سطر چھپ جائے، تو 10 مسکینوں کو اس قسم کا لباس دینے سے اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے جو پہلے زمانے میں تھا کہ پھر غلام آزاد کر دے، اور اگر کوئی آدمی غریب ہے، نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ وہ لباس دے سکتا ہے، غلاموں کا ویسے وجود نہیں ہے، تو پھر وہ 3 روزے رکھے گا۔ قرآن کریم میں ہے کہ 3 روزے رکھے گا۔ آگے احادیث کی بنیاد پر، روایات کی بنیاد پر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 3 روزے لگاتار ہونے چاہیے۔ تو قسم